بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیکر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ میں سب سے پہلے تو اپنے رب کا شکر گزار ہوں، جیسے میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بڑی مہربانیاں کی ہیں، اور انہی مہربانیوں کی بدولت میں آج اپنے اس پیارے صوبے سندھ کی 13ویں بجٹ کی وائنڈنگ اپ کر رہا ہوں۔ میں نے جب بجٹ سپیچ کی تھی اس وقت بھی اپنے والدین کا، اپنی فیملی کا، اپنی پارٹی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کیا تھا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں سندھ کے لوگوں کی خدمت کروں۔ میں سندھ کے لوگوں کا شکر گزار ہوں جس نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو، انڈیویجولز کو نہیں، یہاں بات ہوئی تھی اس کا تھوڑا سا جواب دوں گا، پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو کامیاب کیا ہے، اور انہوں نے ہی نامنیٹ کیا ہے اس صوبے میں پچھلے یہ 25 سال 20 سال ہونے لگے کہ چیف منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں چیف منسٹرز۔ سر، میں سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو اس اسمبلی کے ممبر رہے ہیں وہ ہم سے جدا ہو گئے، میں ان کو ضرور یاد کرنا چاہوں گا۔ ابھی حال ہی میں کچھ دنوں پہلے نعیم احمد کھرل صاحب ہم سے جدا ہوئے، اس سے پہلے آفتاب شعبان میرانی صاحب جو کہ صوبائی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، وہ ہم سے جدا ہوئے۔ یہاں پہ 10 سال پہلے اور اس سے پہلے صوبائی وزیر رہنے والے، بلکہ ان کے والد بھی، اور ان کو فخر تھا اپنے والد پہ، اپنے چچا پہ، جو اسپیکر تھے۔ پتہ نہیں یہ کون کو ایک ڈسکریڈٹ سمجھتے ہیں کہ اگر بڑوں کی، میں تو ہمیشہ بہت خوش ہوتا ہوں جب مجھے اپنے والد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کریڈٹ ہے، کوئی ڈسکریڈٹ نہیں۔ آغا سراج درانی صاحب اور ان کے بیٹے بیٹھے ہیں ادھر، آغا سراج درانی صاحب، وہ ہم سے جدا ہوئے۔ نواب یوسف ٹالپور صاحب جو بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر 77 میں تھے، اب ان کا بیٹا ہمارے ساتھ ہے ادھر، وہ ہم سے جدا ہوئے۔ اور سال فائنینشیل ایئر شروع ہوا تو اس کے شروع میں جولائی میں عبدالستار بچانی صاحب جو خود صوبائی سندھ کے ممبر تھے، وہ بھی ہم سے جدا ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو آج کے دن ان کو یاد کرنا چاہیے، اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ان سب کی، جس کا بھی نام لیں، اس سندھ کی خدمت کرنے میں، اس صوبے کے لوگوں کی خدمت کرنے میں سب کا بڑا نام ہے۔ نہیں صحیح ہے نا سال، دس آئی جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ دس ایئر، ویسے تو بہت زیادہ۔ ہاں، تو اسپیکر صاحب، میں ہر دفعہ بجٹ کی تقریر کرنے سے پہلے یہ ساری باتیں جو ہوئی ہیں ان کا جواب ہے۔ ایک چیز بتا دوں، ایک بڑے سب ایک نے کہا جی مجھے تو جواب دینا ہے، مجھے تو جواب دینا ہے۔ آپ کی جو رولز آف بزنس کی کتاب ہے اس میں رائٹ آف ریپلائی صرف میرا ہے، اب باقی سارے بات کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے، لیکن یہ ایک حق ہے اس شخص کو جو بھی بجٹ پریزنٹ کرے۔ تو رولز آف بزنس میں تو خیر مجھے پھر جواب دینا ہے، میرا تو کام یہ ہے کہ بجٹ تو میں پریزنٹ کر چکا، بجٹ اگر آپ نے سنا نہیں وہ آپ کا مسئلہ تھا، اس لیے کہ اگر آپ سن لیتے تو شاید کافی باتیں، کچھ باتیں ہوتی ضرور، کافی باتیں یہاں نہ کرتے، لیکن خیر اس کو ایک الگ بات رکھتے ہیں، اس کو بعد میں ہی ڈسکس کر لیں گے۔ ادھر اس سال ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے، جیسے آپ نے شروع میں بتایا تھا، 143 ممبران مجھ سمیت، جب میں یہ رائٹ آف ریپلائی، ویسے میں 2 تقریریں کرتا ہوں، دونوں کو ملائی جائے تو 144 تقاریر ہوگی، لیکن 143 ممبرز ہیو اسپوکن فار دا لانگ۔ اچھا، ادھر بڑی باتیں میں ہمیں حق نہیں ہے یار، حق شروع ہوتا ہے اسمبلی سے۔ اس اسمبلی کے اندر جتنے حقوق، کل انفارمیشن منسٹر صاحب نے بتایا تھا کہ جتنے حق
حقوق یہاں پہ صحافیوں کے ہیں کہیں نہیں ہے. اس اسمبلی میں جتنے حقوق ان ممبران کے دونوں سائڈ سے, اپوزیشن کو ایکول کیا بہتر اپرچونٹی ملتی ہے. پچھلے سال بھی سب بولے تھے اپوزیشن کے ممبران, اس سال افتخار بھائی علیل ہیں اس وجہ سے نہیں بول سکے, لیکن سب بولے ہیں. اس سے زیادہ حق اور کیا چاہیے. شکر کریں کہیں اور نہیں ہے. میں نے یہ کہا تھا, ایک ممبر نے سپیچ کی تھی, مجھے بڑی سپیچ پسند آئی تھی, کہ ذرا سندھ سے نکلیں نا, پیار محبت کی دھرتی سے نکلیں, اور پنجاب میں تو کوشش کریں. پتہ نہیں کتنے لوگ پنجاب میں ابھی تک آ چکے. سندھ وہ صوبہ ہے جو اس وقت اسمبلی میں ہر زبان بولنے والا پاکستان کا شخص یہاں موجود ہے. کوئی اور اسمبلی یہ کلیم نہیں کر سکتی. یہ اس اسمبلی کی نہیں ہے خاصیت, یہ سندھ صوبے کی خاصیت ہے کہ جہاں سے کچھ 100 سال پہلے میرے بڑے سعودی عربیہ سے آئے اور اس صوبے نے اتنی عزت دی, اس کی مٹی نے, اس کے لوگوں نے اتنی عزت دی کہ آج میں چیف منسٹر سے پہلے میرے والد بھی چیف منسٹر تھے. تو یار اس پیاری دھرتی کو تھوڑا سا سمجھو, یہ اس کو ایکسیپٹ کرو. مجھے اپنے والد کی ایک تقریر یاد ہے, انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ شاید, لیکن انہوں نے کہا تھا وہ جب کلندر بھی کلندر تب بنا جب سندھ میں آیا. سیون شریف میں آ کے رکا. اس صوبے نے مجھے چیف منسٹر بنا دیا. خیر میں ہوں اس دھرتی کا, پیدا ہوں سینکڑوں سال پہلے, ادھر میرے بڑے آئے تھے, لیکن اس کو یار ایکسیپٹ کرو. اب بہت ہو گیا. میں آپ سب سے التجا کروں گا, ہم آگے بات کروں گا. سردار شاہ نے تو بڑی بار ہاتھ ملایا, لیکن وہ ہاتھ جھٹک دیا گیا کہ نہیں جی, آخری تقریروں میں تلخیاں ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں, کہ نہیں ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے بھائی, آپ نے تو یہ کیا, آپ نے تو یہ کیا, وہ باتیں. خیر 143 ممبران نے تقاریر کی. یہ پچھلے میرے پاس 2014-15 سے ہے, اس سے پہلے پچھلے سال 135 ممبران نے, اس سے پچھلے سال 132, اور اس سے پہلے 2019-20 میں 100 کراس کیا تھا 121. پھر بیچ میں ایک طوفان, ایک آندھی آ گئی, تو ایسے بھی سال تھا جہاں پہ 80-82 اور اتنے لوگوں نے تقاریر کی. اس لیے کہ وہ حالات آج پھر بھی بہتر ہے. چلے آپ لوگ سن لیتے ہیں, اس وقت تو سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا کسی کی. آپ بجٹ تقریر نہیں سنتے, آپ سمجھتے ہیں وہ روایت بڑی اچھی تھی کہ جب تقریر ہو تو چیف منسٹر کو یا جو بجٹ پریزنٹ کر رہا ہے اس کو تقریر نہ کرنے دو تو ہماری جیت ہو جائے گی. یہ وہ ادھر سے روایت شروع ہوئی ہے, وہ ختم ہی نہیں ہوئی, پتہ نہیں کیا ہوا ہے. خیر پچھلے یہ ریکارڈ ہے جو 143 ممبرز نے تقاریر کی ہیں, اور کسی کو روکا, آپ نے سب کو پورا موقع دیا ہے. جو ٹائم لمٹ تھی اس سے ایکسیڈ بھی کیا لوگوں نے, آپ نے اجازت دی ہے. کچھ تقاریر ایسی ہوئی جس پہ لوگوں کو دونوں طرف سے اعتراض تھا. کل ایک بات کی گئی تھی کہ جی شروعات کہاں سے ہوئی. چلے شروعات میں نہیں اس بحث میں پڑھنا چاہتا, میرا خیال ہی نہیں ہوئی تھی یہاں سے, شروعات اس سائڈ سے ہوئی تھی, میں وہ بتا سکتا ہوں, لیکن میں نہیں پڑھنا چاہتا اس چکر میں. لیکن کیا آپ عقل کے اندھے کہ اگر کوئی غلط بات کرتے ہیں تو آپ اس میں تیل چھڑکتے ہیں, اور جو باتیں ہوئیں زیادہ سخت زیادہ تلخ کہاں سے ہوئی وہ سب کو پتہ ہے. آپ نے کہا بانیان پاکستان, ہم سب, آپ کے بڑے, ہمارے بڑے, ہم سب نے پاکستان, یہ پاک وطن تب شروع ہوا اس کی سٹرگل اس ریجن میں جب پہلا مسلمان یہاں پہ آیا. 200-300 سال پہلے نہیں شروع ہوا, یہ مسلمانوں کے لیے اپنا وطن یہی تھا نا, یہ تب شروع ہوا. کریڈٹ میں لوں, آپ لیں, جو بھی لے, ہم سب کا ہے, ہمیں بھی بہت عزت ہے. آپ لوگ کے بڑوں نے بہت قربانیاں دے کے, اپنا وطن چھوڑنا آسان چیز نہیں ہوتی, چھوڑ کے ادھر آئے, بہت احترام ہے اس کا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ آئے, آپ یاد رکھیں جب آپ آئے تو صرف سندھ دھرتی نے آپ کو ایکسیپٹ کیا, اور جگہ سے ایکسیپٹنس نہیں تھی. یہ حقیقتیں ہیں, یہ حقائق ہیں. تو اچھا
میں نے کہا نا کہ یہ اسمبلی سب سے زیادہ آزاد، سب سے زیادہ موقع، یہ اس سال کے میں ہر سال کے بتا دیتا ہوں، یہ اسٹیٹسٹکس آ جاتے ہیں میرے پاس، منگاتا ہوں آپ کی لوگوں سے، کہتا ہوں 143 لوگوں نے بولا ہے آؤٹ آف ہاؤس آف 162 ہے، اب 163 بھی نہیں ہے، نہیں ہمارے ساتھ نہیں ہے، 163 ہے، 4 تھے پہلے، چلے 163، تقریباً 88% لوگوں نے بولا ہے۔ اس کے مقابلے میں بلوچستان اسمبلی میں 39 ہوتے نا، 39%، 39% لوگوں نے بولا ہے۔ خیبر پختونخوا 44% لوگوں نے بولا ہے، وہاں تو اپوزیشن بھی بہت تھوڑی سی ہے، لیکن اس کو بھی شاید بولنے نہیں دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں 56% لوگوں نے بولا ہے، اور نیشنل اسمبلی میں 60-65، اس لیے کہ میرے پاس فائنل نمبر نہیں ہے، لیکن 65% سے کم لوگوں نے بولا ہے، 60 سے اوپر اور 65 سے کم، اس لیے کہ آخری میں ان کے نہیں ہے نمبرز وہ میرے پاس پراپر، تو یہ پوزیشن ہے، اور ہم 88%۔ یہ جو ہماری سندھ اسمبلی ہے، اس صوبہ سندھ کی محبت کی مظہر ہے کہ اس میں ہر ایک کو اجازت ہے کہ وہ اپنی بات کرے۔ سر میں بجٹ کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گا، اس لیے کہ میرا خیال ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر یہ پڑھا ہوتا، تقریر سنی ہوتی، آدھی باتیں نہیں کرتے۔ ہاں خامیاں ہیں، بہتری کی گنجائش ہر جگہ پہ ہوتی ہے، آپ کرٹیسزم ہر چیز پہ کر سکتے ہیں، لیکن کافی کرٹیسزم ایسا ہوا جس کے جوابات اس کتاب میں، میری تقریر میں موجود تھے، لیکن وہ سنی نہیں گئی، تو مجھے پھر یہ ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، پہلے تو اس کرنٹ ایئر کے بجٹ پہ جب ہمیں وفاق نے پچھلے سال، پورے 1 سال پہلے جب ہم ادھر بیٹھے تھے، وفاق کی طرف سے ہمیں وعدہ کیا گیا کہ ہمیں ٹوٹل 2095 ارب روپے ملیں گے، راؤنڈ آف کر رہا ہوں، اور ڈیورنگ دا ایئر بھی نہیں، جون میں آ کے پورے سال یہ ایف بی آر، اس پہ کافی لوگوں نے ایف بی آر پہ بات کی ہے، ایف بی آر کی پرفارمنس پہ بات کی ہے، میں پھر وہ ریپیٹ نہیں کرتا، زیادہ ساری چیزیں لوگوں نے بتائی ہیں۔ جو ایف بی آر نے ہمیں جون کے شروع میں پھر کہا نہیں بھائی، ہم اب آپ کو دیں گے 1926 ارب روپے، 2095 نہیں، تقریباً یہ کتنا 150 ارب کے قریب سے بھی زیادہ شارٹ فال ہو گیا ادھر ہی۔ ابھی تک ایز آف ٹوڈے ہمیں ملے ہیں 1750 ارب روپے، یہ 1750.693، جو اس وقت بجٹ ایسٹیمیٹ سے شارٹ فال ہے وہ 344 ارب روپے۔ آج 30 جون کو پیسے آئیں گے، اب وہ کتنے آتے ہیں، یہاں اگر آپ ریوائز ایسٹیمیٹ جو انہوں نے دیے ہیں اس کے حساب سے 176 ارب روپے ابھی اور آنے۔ اب آپ سوچیں کہ اس صوبے کا کاروبار چلانا، ہم پچھلے سال بھی لیڈر بات ہوئی تھی، لیڈر آف دی اپوزیشن آئیں گے، میں زیادہ بتاؤں گا، لونز کی بات کی کہ تمہیں دے گا کون لون، لیکن ہم کس طریقے سے چلاتے ہیں تاکہ قرضے نہ لیں، اور ہمارا وہ صوبہ ہے جو قرضوں کی مد میں نے باقی صوبوں کو نہیں دیکھا، لیکن جو بڑا صوبہ ہے اس سے بہت کم ہماری لونز ہیں جو ہم ریپے کرتے ہیں، ہماری ہوتی نا، آپ لوگ چیک کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں میں بتاؤں گا بھی آگے تھوڑی جا کے۔ تو 176 ارب روپے تقریباً اور آنے ہیں، 30 جون کو پتہ چلے گا کتنے پیسے آتے ہیں۔ میں ایک پریس ریلیز ایشو کرا دوں گا فائنانس ڈپارٹمنٹ سے کہ آئیں گے کتنے، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ 176 ایکچولی تو 344 ہے، اگر 100 ارب آ جاتے ہیں تو پھر بھی 200، جو کہ مشکل ہے 100 ارب آنا، تو پھر بھی 244 یا 250 ارب کم۔ اب اس طریقے سے صوبہ چلانا پڑتا ہے، اس لیے یہ آپ کو میں وہی کہتا ہوں نا کہ آپ کی ایک تنخواہ ہے، ایک شخص کو تنخواہ ملتی ہے، وہ اپنی پوری بجٹ بناتے ہیں اس تنخواہ کے حساب سے، اور جب وہ اگر نہیں ملتے پورے پیسے تو آپ کو ضرور پرابلمز ہوتی ہیں، اور وہ پرابلمز ہوئیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے بعد وہ ہر سال ہوتے ادھر آؤٹ سائڈ بجٹ کی باتیں کی گئیں، ابھی کہی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہاں آؤٹ سائڈ بجٹ دیے گئے، ہاں آؤٹ سائڈ بجٹ پولیس کو تقریباً میرے حساب سے جو میرے پاس نمبر ہے
وہ 5.84.56 6.3 یا 6.4 ارب روپے آؤٹ سائڈ بجٹ دیے گئے. کیا ضرورت پیش آئی؟ کچے کو آپریشن تھا, اس کے لیے ہم نے اسپیشلی 560 ملین روپے آؤٹ سائڈ بجٹ دیے ہوم ڈپارٹمنٹ کو, پولیس کو. پروکیورمنٹ آف آرمز اینڈ ایمونیشن, آپ نے دیکھا ہے جو حالات ہیں ملک کے. ابھی کل رات کو ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ہمارے رینجر شہید ہوئے, تو آپ نے اکوپ کرنا ہے ان کو. اس کے علاوہ جولائی میں ہی ہم نے یہ سال شروع کیا, جولائی اگست میں ہی فلڈ آ گیا. ادھر ایک مجھے احترام ہے لیکن کئی باتیں انہوں نے غلط, میرے حساب سے غلط کی ہیں, میں اپنی بات کرتا ہوں, وہ صحیح سمجھتے ہوں گے. انہوں نے کہا تھا یہ گھر کیوں بنا رہے ہو, بند بنا لیتے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے 2010 کے بعد ہمارے ریورن بند مضبوط رہے ہیں, کبھی نہیں ٹوٹے. ہم نے بند مضبوط کیے ہوئے ہیں.